شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کہ گدائے ہوئے ہیں، کیا کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم طیبہ ہے، کیا بزم طیبہ اور جنت کی ہوا جنت کی ہوا ہوائیں بہلا نہ سکیں گی، ارے جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے مختصمات فرمائیں کہ بن جائے گی محشر میں نصری، بن جائے گی محشر میں نصیب اب تیری بگڑی، کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، گدائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جدو دن حشر دے سوال ہون گے، جدو دن حشر دے سوال ہون گے، آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدو دن حشر دے سوال ہون گے، آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، آمی ساڈے آمنہ دے
لال ہون گے اور جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے اور سانو بخشے وار نہیں خدا دے سامنے سانو بخشے وار نہیں خدا دے سامنے سیدہ دے سونے سونے بال ہون گے سیدہ دے سونے سونے بال ہون گے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے اور سیدہ دے سونے سونے بال ہون گے سیدہ دے سونے سونے بال ہون گے سانو بخشے وار لئی خدا دے سامنے سانو بخشے وار لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے اللہ اور جڑے لے پڑھ دے درود آپ دے جڑے لے پڑھ دے درود آپ دے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا مل کر پڑھیے ساڑے پاسے آمنہ دے لال ہون گے ساڑے پاسے آمنہ دے لال ہون گے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے اور جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے بوس تے ابدال ہون گے پیچھے پیچھے بوس تے ابدال ہون گے آمی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے
آمی ساڈے آمینہ دے لال موڑ کے ماشاءاللہ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عصمت قرآن۔ ماشاءاللہ ظاہر رشید ہماری جامعہ مسجد رحمانیہ میں عظیم گھرانے کے عظیم خطیب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی گھڑیوں کے بعد حضرت صاحب کے خطاب سے ہم مرکوز ہوں گے۔ صرف 1-2 منٹ کے لیے ماشاءاللہ جتنا ہمارا مجمع ہے اتنا ذوق نظر نہیں آ رہا، آپ تھوڑا سا اپنی محبت کو اظہار کریں، جذبے کو تھوڑا سا آپ جگائیں تاکہ یہ جو محفل ہے اس کی رونق اور دوبارہ ہو جائے۔ بڑی محبت کے ساتھ اپنے پاک پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ بڑی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ سانو دسیاں نبی پیارے دے پڑھو لا تھوڑا سا جذبہ اور ابھار لیں تو انشاءاللہ اس محفل کو 2-4 چاند لگ جائیں گے۔ ہمارے پاس بڑے اچھے علماء کرام مہمان آئے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ حق
سے نبی پیارے نے پڑھا بے رنگیانو رنگیا چھڑی سدا اکوج میری دا پیر دیکھو نبی لکھنو کلمہ پڑھا چھڑیے دیو جی قبر دی دل گھبیرے بہت محبت کا اظہار کیا ہے. اسی طرح آپ محبت کے ساتھ دیکھیے گا. کوئی لمبی چوڑی محفل نہیں ہے, محبت کا اظہار کیجیے گا. اور فرمایا اور ہمارے درمیان ہمارے پڑوس کی عظیم شخصیت علامہ صاحب موجود ہے, تو عظمت قرآن کے حوالے سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا فضل کریم صاحب, فضل رحیم صاحب, کہ وہ ہمیں عظمت قرآن کی تعریف سنا کے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. بڑی محبت کے ساتھ نعرے میں جواب دیجیے گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ, عظمت مصطفیٰ, عظمت قرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأزواجك وأصحابك وأولياء أمتك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ببرکت ذات نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرما کر حفاظ کرام کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نماز تراویح کے اندر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر قبلہ قابل صد احترام جناب سعد الرحمن مد ظلہ العالی کی موجودگی میں ہمیں مل بیٹھنے کی اپنے گھر میں توفیق عطا فرمائی. مبارکباد کے مستحق ہیں حفاظ کرام جنہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سنایا, اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سامعین حضرات جنہوں نے نماز تراویح کے اندر قیام کی حالت میں قرآن مجید کو سننے کا شرف حاصل کیا.
اللہ ان کا سنانا، آپ کا سننا اور ہم سب کا یہاں حاضر ہونا پیر صاحب اور ان کے اسلاف کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق ہماری اصلاح کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کو واضح فرمایا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جب ہم غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح یقینی ہے۔ لیکن ہم تدبر نہیں کرتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اگر ہم اسی تعوذ میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اگر غور کر لیں تو ہماری زندگی کے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بس میں نے اس مختصر گفتگو میں اسی بات کو واضح کرنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن مجید کی قرأت کرنے کا ارادہ کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم سارے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں تدبر کی توفیق نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا؟ ہم نے کوشش نہیں کی۔ رب تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ تو توفیق دینے پہ بالکل راضی ہے۔ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے، توفیق مل جائے، وہ 10 رحمتیں فرما کر آپ کو 10 مرتبہ توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ ہم توفیق کی طرف جا نہیں رہے، تدبر کی طرف جا نہیں رہے، ہم دنیا کے مشاغل میں لگ گئے ہیں، اس لیے ہم اس بات سے معلوم ہیں۔ آج کا یہ مختصر سا بیان سماعت فرما کے اور مجھے بیان کر کے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک پیر صاحب کی موجودگی میں، ان کے صدقے، ان کے اسلاف کے صدقے، اولیاء اللہ اور اخلاص والے لوگوں کے صدقے ہمیں بھی قرآن مجید میں تدبر تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں 3 اہم چیزیں ہیں۔ ایک کہ پناہ مانگنے والا کون ہے، پناہ مانگنے والا کون ہے جس کو مستعیذ کہیں گے۔ دوسرا، پناہ کس کی مانگی جا رہی ہے، وہ ہے مستعاذ بھی، اور وہ ہے اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی جس کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں، جس کے سائے میں جا رہے ہیں، جس کی حفاظت مانگ رہے ہیں۔ اور ایک ہے کس سے پناہ مانگ رہے ہیں، کس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ والا حصہ جو ہے یہ بہت عام ہے۔ آج تک آپ کا تصور یہ ہوگا کہ ہم صرف شیطان جو ابلیس ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، بس اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ بات تھوڑی سی آگے چلنی چاہیے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان پر الف لام جو ہے نا، الشیطان، یہ الف لام استغراقی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے کئی افراد ہیں اور سب کے سب افراد سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ کوئی ایک فرد نہیں ہے ابلیس، کئی افراد ہیں، من الجنتی والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو امام فخر الدین رازی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ شیطان فقط ابلیس ہے، وہ تو ان سب کا سردار ہے، اس کے لاکھوں کروڑ چیلے اس دنیا میں ہیں، کوئی جنات کے روپ میں، کوئی انسانوں کے روپ میں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو جب پناہ مانگو اللہ کی تو سب شیطانوں سے مانگا کرو۔ تو آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے
اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ شیطان کس کس روپ میں آ سکتے ہیں. آپ کی توجہ ہے جی؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، نیکی پر ابھار رہے تھے، لوگوں کو صدقات پر ابھار رہے تھے، اور وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں طاعت کروں، نیکی کروں، تو 70 شیطان جو ہیں، کوئی اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے، کوئی دل پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے. ان 70 کے 70 شیطانوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نیکی نہ کرے، یہ نیکی نہ کرے. اچھا، ان سننے والوں میں سے نا ایک بندے نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے جناب آج کیا کروں گا، میں 70 شیطانوں کو شکست دوں گا اور نیکی کروں گا. آپ سمجھ رہے؟ وہ گھر گیا، اس نے توڑے کے اندر گندم ڈالی، ارادہ کیا جی کہ میں کیا کروں گا، صدقہ کروں گا. اٹھا لیا، جب دروازے سے باہر نکلنے لگا پیچھے سے بیوی نے پکڑ لیا. پیچھے سے کس نے پکڑ لیا؟ بیوی نے پکڑ لیا. ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میں باہر نکل جاؤں، لیکن نہیں نکل سکا. بیوی نے اس کو شکست دے دی. یہ شکست کھا کے خالی پھر امام صاحب کے خطیب صاحب کی بارگاہ میں آتا ہے. خطیب صاحب نے پوچھا ہاں جی کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے جو جملہ بولا نا، امام فخر الدین رازی نے اس کو عربی میں جو نقل کیا میں حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے یوں جملہ عرض کیا کہ حزمت السبعین، میں نے 70 شیطانوں کو شکست دے دی تھی. فحزمتنی امہم، لیکن ان سب شیطانوں کی ماں نے مجھے شکست دے دی. تو وہ جو بیوی تھی نا اس کی، وہ شیطان کے روپ میں تھی، ورنہ کوئی شیطان کے علاوہ کوئی نیکی کرنے سے روکتا نہیں ہے. جو شیطان جو نیکی کرنے سے رکاوٹ بنے یا نیکی کرنے سے روکے، وہ آپ سمجھ لیں شیطان ہے، وہ کسی روپ میں بھی ہو، آپ سمجھ گے. اور جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے اور نیکی میں مدد کرے، سمجھ لو کہ یہ اللہ کا پیارا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سب شیطانوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ جن کو اللہ نے شیطان کے حملوں سے بچنے کی گارنٹی دی ہوئی ہے. ان کے بارگاہ میں چلے جاؤ تاکہ وہ شیطان کے حملوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر کے تم بھی شیطان سے بچ سکو. ورنہ اس کی طرح ہزاروں کوشش کرو گے تو ایک بیوی جیسی شیطان سے نہیں بچ سکو گے. تو آپ سمجھ گئے کہ شیطان بہت سے ہیں. ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ تم اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور رسالت القشیریہ والے نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ تم کہاں بیٹھا کرو، اللہ کی مجلس میں. اور اگر تم اللہ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، تمہاری اتنی صلاحیت رحلیت نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، تاکہ جب ان لوگوں کی مجلس میں تم بیٹھو گے تو یہ تمہیں اللہ کی مجلس کی برکات عطا کر دیں گے. جو انہیں اللہ کی مجلس میں برکات ملتی ہے، فیوزات و برکات نصیب ہوتے ہیں، وہ فیوزات و برکات تم پر بھی نشاور کر دیں گے. لیکن آج ہم نے کیا کیا، ہم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو شیطان کے مددگار ہیں. ہماری صبح سے لے کر شام تک زندگی کا وقت دیکھیں آپ کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے جو اللہ سے غافل ہیں، شریعت سے غافل ہیں، دنیا دار ہیں، دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں. ارے اگر آپ نے شیطان سے بچنا ہے، شیطان کے حملوں سے بچنا ہے، قرآن کا صحیح نور حاصل کرنا ہے، ان لوگوں کے صحبت میں بیٹھو جو شیطانی حملوں سے محفوظ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کے دل میں اللہ رہتا ہے. اور جن کے دل میں اللہ رہتا ہے ان کی میں ایک بات عرض کروں، اللہ والے کیا کرتے اور ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت قبلہ شاہ نقشبند، شیخ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے ظاہری باطنی فیوزات و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ کے پاس اگر کوئی ذکر سیکھنے والا آ جاتا ذکر سیکھنے کے لیے، اور وہ گدے پر سوار ہو کے آتا، سواری پہ
تو آپ ذاکر کو جو ذکر سیکھنے کے لیے آیا ہے اس کو تو وہاں بٹھاتے ہی، لیکن اس سے پہلے آپ اس گدے کے آگے یا گھوڑے کے آگے جو بھی جانور وہ لے کے آیا ہے، حضرت شاہ نقشبند خود اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اس کو پانی پلاتے، خدام عرض کرتے حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ کام کرنا ہے تو خادموں کو کہیں یہ کریں گے، لیکن آپ کا جملہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو اللہ کا ذکر سیکھنے کے لیے میرے پاس آیا ہے اس کو لانے کا ذریعہ یہ سواری بنی ہے، سو میں اس ذاکر کا احترام بھی کرتا ہوں جو سواری لے کے آئی ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پتہ چلا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اگر امام ہیں تو اپنی ہی امامت میں فخر کرتے، وہ مقتدیوں کی بھی عزت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم امام ہیں تو مقتدیوں کی وجہ سے ہیں، میں جو نماز پڑھا رہا ہوں یہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی اسی اللہ کے سامنے سجدہ رہے ہوں جس اللہ کے سامنے یہ سجدہ رہے ہیں، لہذا اس اللہ والے امام کے نزدیک کوئی مقتدی حقیر نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی اللہ والا استاد بن جائے تو وہ کبھی شاگرد کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے جس دین کو میں پڑھانے بیٹھا ہوں وہی دین یہ سیکھنے بیٹھا ہے۔ میں ان دو مردوں سے باتیں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، آپ کو سمجھنا چاہیے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کھول کے بیان کروں۔ تو بہرحال ہمیں شیطان سے کیا کرنا ہے جی؟ بچنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آخری بات عرض کروں گا کہ اللہ پاک کا کلام جب ہم پڑھیں تو اللہ پاک نے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جب ہم کلام پڑھیں گے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس سے پہلے آپ پڑھیں۔ اب آپ نے غور کر رہے، میری آخری بات ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے غلط ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو توجہ فرمائیں، یہ بات آپ معلوم کر چکے کہ جب بھی کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے شیطان سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ متحرک ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھ لیا، آپ نے سن لیا یا نہیں؟ تو نیکیوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، جتنا نیکی بڑی ہوگی اتنا شیطان زیادہ حرکت میں آتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ میں امام فخر الدین رازی کی بات اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ تو جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا زیادہ شیطان متحرک ہوں گے۔ اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن پڑھنا خود فقط نیکی نہیں، کروڑوں نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھنا خود نیکی نہیں، کروڑہا نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن پڑھتے پتہ چلے گا جہنم ہے بڑی سخت، ہم کہیں گے مولا جہنم سے بچا دے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جنت کتنی عظیم ہے، ہم مانگ لیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا سچوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو ہی پتہ چلے گا انصاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نمازی جنتی ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ماپ تول میں کمی کرنے والا جہنمی ہے۔ سو ہم رک جائیں گے، نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے، سچ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری نیکیوں کا ذریعہ کیا بنا؟ قرآن پڑھ کر قرآن کو سمجھنا۔ جو قرآن پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، نیکیاں بھی کرتے جائیں گے۔ جس نیکی کا حکم قرآن میں دیا کرنا شروع ہو جائیں گے، جس برائی سے قرآن نے منع کیا ہم بچنا شروع ہو جائیں گے۔ شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے، جو اس کے پڑھنے والے پڑھتے جائیں گے، نیکیاں کرتے جائیں گے، گناہوں سے بچتے جائیں گے۔ میرا مقصد تو یہ ہے کہ یہ گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں، جہنم میں چلے جائیں۔ یہ قرآن پڑھتے جائیں گے، جنت کی طرف جاتے جائیں گے۔ لہٰذا یہ ہمت کرتا ہے کہ جو ہی کوئی قرآن ہاتھ میں لیتا ہے یہ سارے لشکری لے کے پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کو قرآن صحیح معنوں میں نہیں پڑھنے دینا۔ اگر یہ غور کرتا بھی ہے تو اس طریقے سے کرے کہ غلام محمد قادیانی بن جائے، پڑھتا وہ بھی قرآن ہے۔ سمجھ گئے میری بات کہ وہ قرآن پڑھے سمجھے مگر درست نہ سمجھ سکے۔ وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین کہنے کے بجائے اپنے آپ کو خاتم النبیین کہنا شروع ہو جائے۔ یہ شیطانی حملہ تھا جو اس پر شیطان نے کیا
اور وہ شیطان کامیاب ہو گیا. لیکن ہمارے تاجدار گولڑا نے اسے بتایا کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہستی ہوں کہ مجھ پر رسول کریم کے صدقے اور آپ کی آج کے صدقے شیطان حملہ آور نہیں ہو سکے گا. میں تجھے حق بتاتا ہوں، حق کیا ہے، تو گمراہ ہو گیا ہے. اور جناب یہ قرآن پڑھتے پڑھتے گمراہ ہوا ہے. اگر اس کے دلائل آپ پڑھیں عام بندہ خود سمجھے گے کیا ہو رہا ہے، لیکن حضور تاجدار گولڑا نے اس کی ہر دلیل کا جواب دیا ہے اور بڑے ٹھنڈے طریقے سے دیا ہے. تو اب آپ بات سمجھ گے کہ اللہ نے ہمیں بطور خاص قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہی آپ کو شیطان گمراہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، وسوسے آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے نہیں دیتا. اور اگر مائنڈ نہ کریں تو میں ایک جملہ بولوں، آج تک جو ہم قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے، کیا اللہ کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے یا شیطان کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے؟ کیوں حضور؟ کاش اس مجلس میں یہ بات سمجھ لو کہ جو انگریزی میں تو پہلی پوزیشن لے، انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن لے، جی وکیل بھی بن جائے، جج بھی بن جائے، دنیا کا ہر جناب اس کے پاس فن ہو، لیکن افسوس کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکتا ہو. تو مجھے بتائیں کہ اس کو یہ ساری سندیں کیا دیں گی؟ اگر دینا تھا تو قرآن میں دینا تھا، اس کو تو ایک آیت بھی نہیں سمجھ رہے. تو یہ کام کون کامیاب ہے؟ شیطان کامیاب ہے یا ہم کامیاب ہیں؟ بولے ذرا، ہم نے کس کو ناکام کرنا ہے؟ شیطان. لیکن کب ہوگا؟ جب دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تب کامیاب ہوں گے. دل سے پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے، امام راضی نے حال کی زبان میں یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ بندے سے کہتا ہے کہ ایک تیرا دشمن ہے، ایک میرا دشمن ہے، وہ شیطان ہے. ایک تیری جنت ہے، ایک میری جنت ہے. تیری جنت مرنے کے بعد تجھے ملے گی نا، وہ والی جنت. اور میری جنت تیرے جسم کے اندر تیرا دل ہے جی. میں نے تیری جنت سے تیرے دشمن کو نکال دیا. نکالا یا نہیں نکالا شیطان کو؟ اللہ زبان حال سے ذکر کر رہا ہے بندے سے کہ تیری جنت سے تیرے دشمن کو میں نے نکال دیا، لیکن تو عجیب ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ کہ میری جنت میں میرے اور اپنے دشمن کو بٹھائے رکھا ہے. صرف ایک نہیں، ہزاروں کو بٹھایا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ بندہ عاجزی سے عرض کرتا ہے اللہ کریم میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیری جنت سے اپنے اور تیرے دشمن کو نکال دوں. تیری قدرت میں تھا کہ تم نے ہماری جنت سے ہمارے دشمن کو نکال دیا، اب ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تیرے پاس طاقت نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا اخلاص سے، پھر دیکھ کہ میں تیری جنت کو بھی تیرے دشمن سے پاک کرتا ہوں اور میں اپنی جنت کو بھی تیرے دشمن سے اپنے دشمن سے پاک کرتا ہوں. اسی اعوذ باللہ کو پیر میرا شاہ صاحب نے پڑھا، دل کو اللہ نے صاف کر دیا. اسی اعوذ باللہ کو داتا اسی نے پڑھا، دل صاف ہو گیا، شیطان نہیں جا سکے گا. اسی کو جناب شاہ نقشبند نے پڑھا، اللہ نے صاف کر دیا. اب شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکے گا. وہاں جائے گا تو منہ کی کھا کر واپس آئے گا اور پھر روئے گا کاش اس ہستی کے پاس آتا ہی نہیں. آیا ہوں ایک لوگ کی نیکی روکنے کے لیے، یہ تو میرے آنے کی وجہ سے 50 کر چکا ہے، پھر روتا ہوا واپس آئے گا. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ دوستوں قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی اور میری زندگی اصلاح کی طرف جائے. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پڑھانا ہے، بہت بڑی فضیلت. اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اور یہی فرمان آپ نے مولا علی سے بھی فرمایا تھا، سننا بس میری آخری بات ہے. فرمایا ابو ہریرہ تیری موت اسی شکل میں آئے کہ تو قرآن پڑھتا ہو اور پڑھاتا رہے. اگر تم اسی طرح رہا کہ زندگی تیری قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزری اور موت اسی عالم میں آ گئی تو پھر دیکھ تیرے ساتھ ہوگا کیا کہ جب تو قبر میں جائے گا اللہ کے فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے اس طرح آیا کریں گے جس طرح ایمان والے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے.
آج کے بعد آپ کوشش کریں گے یہ لیکن خود کوشش نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے کسی پڑھے لکھے صحیح اور عقیدہ عالم کے سامنے بیٹھ کے، تاکہ قرآن آپ کو سمجھ آئے۔ کریں گے کوشش ہی، بے شک ایک لفظ ہی سے سیکھ لینا تب بھی بہت اچھا ہے، ایک سال میں کئی الفاظ آپ سیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ ہمارے علماء کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے علماء کرام کی خدمت اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہماری ماشاءاللہ اب نہایت ہی ادب کے ساتھ قبلہ صاحبزادہ صاحب ان کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ملفوظات کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ عیدگاہ شریف، زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، شکر ہے اس عظیم ذات کریم کا، رب کریم کا، جس نے مجھے اور آپ کو آج کی اس محفل مبارک میں اپنے پاک گھر میں آ کر بیٹھ کر ذکر کرنے کی، سونے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ اس توفیق کے ساتھ ہمیں قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آج کی اس مبارک رات میں، اس ختم قرآن میں جو اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اللہ ہمیں جھولیوں میں بھرنے کی اور اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم بے قدری کرتے ہیں، یہ دعا بھی کیجئے کہ جو نعمتیں آج کی رات ہمیں میسر آئیں، اللہ ہمارے لیے تا دم آخر اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت ان کو جاری و ساری فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، قیمتی رات ہے، لمبی چوڑی باتیں کرنا نہ عقل مندی ہے، نہ مناسب ہے۔ حضرت صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے موضوع کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ہمیں تفکر کی، تدبر کی، غور و فکر کی نصیحت فرمائی ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور جو حدیث پاک آپ نے پڑھی علامہ صاحب نے، جو آج یہاں بیٹھے تقریباً ہر بچے کو بھی آتی ہوگی، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے
جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کا معنی پڑھنے اور پڑھانے کا بھی ہے، لیکن بالخصوص صوفیاء، داتا صاحب جیسے لوگ یہاں پر اس کا معنی سیکھنا لیتے ہیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج ہم قرآن مجید سے فقط اتنا جڑے ہیں کہ کھول کر چند آیات کی تلاوت کی یا تراویح میں کھڑے ہو کے سن لیا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی سعادت مندی ہے، چونکہ آج ایسا فتنے کا دور ہے کہ ایسے شیطان اور شیطان کے رفقا موجود ہیں کہ جو لوگوں کو مسجد میں صفوں کے اندر کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا بھی نہیں دیکھ سکتے، سنتا بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی بحث موبائل سے اور ایسی ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ سرے سے مسجد میں آنے والا یہ سوچتا ہے یہ تراویح تو معمولی سی بات ہے، جبکہ حقیقت کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں، آپ سارے عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے آپ کو عقل سے محروم رکھا ہے۔ عقل صرف کسی عالم فاضل یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل دی ہے اور ہر شخص کو تجربہ عطا کیا ہے۔ میرا صرف ایک ابتدا میں یہ سوال ہے، 5 وقت نماز تو عام دن میں بھی پڑھنی ہے، تہجد کی نماز جو زور دیا جاتا نہیں، وہ تو جو تراویح کی بات ہو رہی ہے وہ حضور تہجد پڑھتے تھے، کیا عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھی جاتی؟ عام دنوں میں تلاوت نہیں ہوتی؟ پھر جو قیام کا حکم ہے اس ماہ مبارک میں وہ کیا ہے؟ تہجد تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیں، اشراق کو، چاشت کو، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل کو لوگ تو عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سا راتوں پر قیام ہے جس کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ان کی راتوں میں قیام کرو؟ تو سمجھ آئے گا وہ یہ تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز۔ اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دور خلفائے راشدین میں موجود نہیں تھے، آج رائج ہے۔ جس طرح آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے لوگ تقریر کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیا یہ اس دور میں موجود تھا؟ اگر موجود نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ کرنا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ اگر جناب سیدنا عمر خطاب نے اس کو بہتر سمجھا اور جماعت کے ساتھ جاری فرمایا تو اس حقیقت سے تو انکار نہیں نہ کہ گھر کے اندر حضور پڑھتے رہے۔ اور پھر وہ حدیث کہاں لے کر جاؤ گے جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے لیے میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی حجت ہے۔ تو لوگوں کو قرآن سے جس طرح حضرت نے فرمایا جڑنے سے محروم کیا جانا۔ پہلے تو ہم یہ رونا روتے تھے کہ بھائی قرآن ہم نے صرف کھول کر صرف سواد کو کمانے کے لیے رکھ لیا۔ ہم تو یہ روتے تھے بھائی زبانی کلامی رگڑے دیتے اس کو سمجھتے نہیں۔ آج اس پڑھنے پڑھانے کے کام سے بھی امت فارغ ہو گئی، اس کو اس سے بھی محروم کر دیا۔ میں آپ کو جو دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت کی رکھی گئی بنیاد کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فضائل بے شمار سن رکھے، آپ جانتے ہیں کیا اجر و ثواب ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، حافظ کا کیا مقام ہے اور حافظ کے والدین کا کیا مقام ہے، آپ سب کو حفظ ہے۔ ضرورت کس عمل کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ۔ اور یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میں اور آپ مولوی کو دوش نہیں دے سکتے، اس کو تانا نہیں دے سکتے، صوفیاء کو مشائخ کو تانا دے کے فارغ نہیں کر سکتے، یہ ان کا کام ہے، ان کی فیلڈ ہے، انہوں نے نہیں سکھایا۔ نہ میرے بھائی، اللہ نے ہر مسلمان کو غور و فکر کا حکم دیا ہے، اور بہترین میں کسی محدث نے اس بخاری کی حدیث میں جتنے بھی اس کی آگے
تعویل فرمانے والے احباب ہیں، اس کی تشریح فرمانے والے احباب ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ ایک خاص طبقے کے لیے آرڈر ہو رہا ہے کہ وہی پڑھے پڑھائے یا سکھائے، نہ ہر مسلمان کے لیے آرڈر ہے۔ اور جس نے بہترین فرد بننا ہے اس کو قرآن سیکھنا بھی پڑے گا، اور جس طرف وہ ذمہ دار ہے، مسجد کا امام ہے، پھر عوام الناس کو بھی، اگر ایک باپ ہے تو اپنی اولاد کو بھی سکھائے گا، اور اس کا کل اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تو یہ قرآن کا نور آگے اپنی اولاد کو بھی بانٹ کر گیا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے گھر سے، کیونکہ اللہ کریم نے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، بات کو اگر سمجھنا ہو، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، پہلے اپنی جان کی بات آتی ہے، اپنے نفس کی بات آتی ہے، اپنی ذات کی بات آتی ہے، اللہ کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، ساتھ ہی کیا فرماتا ہے؟ وَأَهْلِكُمْ، اس کے فوراً بعد تیری اپنے بعد، تیری اصلاح کے بعد تیری اہل کے، جس میں تیرے بیوی بچے تیرے گھر والے شامل ہیں، ان کی ڈیوٹی تیرے اوپر آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے تو نے ان کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ تو ہم زندگی کے اگر کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سے ہم بری و ذمہ ہو گئے، نہ میرے عزیز، ہمیں اس کو سیکھنے کا بھی حکم ہے، اس پر غور فکر کا بھی حکم ہے، اور یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میرا اور آپ کا مقام، میرے اور آپ کا ایمان، ہم کیا مسلمان ہیں، یا ہماری عبادات کیا ہیں، یا قربانیاں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہ قرون اولا کہہ لیں، وہ جو اعلیٰ اصل طبقہ جس پر لوگ رش کرتے ہیں، اور بھی اللہ جن پر رش کرتے رہے، تابعین تبع تابعین جن پر رش کرتے رہے، اللہ تو ان کو معافی نہیں دیتا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرے پاک کریم رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں غور کریے گا، عام بندے سے خطاب نہیں ہے، ناس نہیں فرمایا گیا، یہاں عام مسلمان کو نہیں پکارا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، یعنی مسلمان سے اپر درجے میں، جن کی کوئی خدمات ہے، جنہوں نے کچھ کیا ہے، خالی پانڈوں سے اللہ بات نہیں کر رہا، عام طبقے سے بات نہیں کر رہا، اللہ اعلیٰ درجے پر فائز جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں آسان کر دوں، اسلام آپ کا دین ہے، اس کا نام ہے اسلام، کا ایمان ہے ایمان، ایمان کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات اب سمجھنا کہ اس آیت میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، ایمان میں پورا داخل ہو جاؤ۔ سوال پیدا ہو گیا، اللہ جی ایک طرف صاحب ایمان بھی ہے، آپ ان کو گارنٹی اور سرٹیفکیٹ سے بھی نواز رہے ہیں کہ جن سے میں مخاطب ہوں، جن کو نصیحت کر رہا ہوں، جن کو ارشاد کر رہا ہوں، وہ مومن ہے، ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ جب ایمان نہیں ہے تو کیسی بات؟ تو یہاں اس مسئلے کو سمجھیں، ہم آنکھیں بند کر کے، یہ کبوتر نامہ ضرور ہے کہ اس کی موت جب قریب ہوتی ہے نا، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں آنکھیں بند کرنے سے شاید اپنے سے کبھی جانور سے جان بچا لوں گا، لیکن وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ بے وقوفی ہے کہ آپ کہیں میں آنکھیں بند کروں گا اور خوش فہمی میں زندہ رہوں گا اور نعرہ مار کر غلامی رسول اور گلیوں میں چند اعمال اور روایات کو پورا کر کے میں کہوں گا کہ میں نجات پا جاؤں گا، نہیں۔ یہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز احباب کو اللہ کہہ رہا ہے پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیے، یہ صرف سنی مفسرین اس کی تعریف نہیں اس کی روایات بیان نہیں کرتے، بلکہ تمام مکاتب فکر میں جو روایت عرض کرنے لگا ہوں، تمام اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے اتفاق رکھتے ہیں۔
ہر مفسر نے اس کا ذکر کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک ایسی جماعت کلمہ پڑھ کے ایمان لائی جو پہلے یہودی تھے، جن میں ایک روشن نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے کے گئے، ہجرت فرمائی آپ کے حکم پر، تو جو مدینہ میں یہودی آباد تھے ان کے اندر ایک یہ نمایاں ہستی تھے عبداللہ بن سلام، اور یہ اپنے مذہب کے شریعت موسوی کے ایک عالم اور فاضل، اور چھوٹے موٹے عالم نہیں۔ ان کی سیرت پڑھے تو تاریخ کہتی ہے کہ اس دور میں یہودی دور سے چل کر ہزارہ میل سفر کر کے ان سے مسئلہ سمجھنے آتے تھے، آسمانی کتابوں کا درس لینے آتے تھے، شریعت موسوی میں ماہر ہونے کے لیے پاس آتے تھے۔ یہ وہ شخص ہیں۔ تو حضور جب تشریف لے آئے، جلوہ فرما ہو گئے مدینہ میں، تو یہودیوں کو پسو پڑ گئے، چونکہ وہ تو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہماری حاکمیت ہے، باقی سب کو مر جانے کا، قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور آج بھی وہ ظالم یہی کر رہے ہیں کہ آپ کے اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کو غزہ میں چیر رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ہم نام بھی نہیں لے سکتے، نام لے تو گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ چلو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، تو جب حضور تشریف لے گئے تو اللہ نے تو کہا ہے کہ فساد جہاں بھی برپا ہو تو دیکھو کہ وہاں تمہیں یا یہودی نظر آئیں گے یا نصرانی نظر آئیں گے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ان سے دوستی میں بنا ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کو پسو پڑے، تیاری ہوئی کہ بھئی جو صاحب آئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا میں آخری نبی ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، تو یہ تو بنی اسرائیل سے نبوت نکل کے اب تو قریشیوں میں جاتی نظر آ رہی ہے، عربیوں میں آتی نظر آ رہی ہے، تو چلے بھئی مناظرے کی تیاری کریں۔ تو عبداللہ بن سلام کو تیار کیا گیا اور بے شمار دلائل جمع کیے گئے کہ ہم ان سے یہ سوال کریں گے، اگر وہ یہ جواب دیں گے تو ہم پھر اس کے بعد میں یہ سوال کریں گے، وہ پھر اگر انہوں نے یہ جواب دیا، کرتے کراتے کئی سوالات اور جوابات کو تیار کیا گیا۔ تیاری کر کے ایک وفد یہودیوں کا عبداللہ بن سلام کی سربراہی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کے پاس پہنچا۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے اصحاب میں جلوہ فرما تھے اور ان کو دین سکھا رہے تھے۔ تو جب یہ گئے تو میرے آقا کو اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا، گئے مجلس میں بیٹھ گئے، جب مجلس مکمل ہوئی، حضور نے بات مکمل کی، عبداللہ بن سلام اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہودی تیاری کروا کر لا رہے ہیں کہ آج سوال جواب ہوں گے، آج ہم ان کو جھٹلائیں گے، آج ان کو علم پر مات دے دیں گے۔ ہمارا شریعت موسوی کا ماہر انٹرنیشنل عالم ہے عبداللہ بن سلام، آج ہم بنی اسرائیل کا پھر جھنڈا گاڑیں گے۔ لیکن مجلس ختم ہوتی ہے، عبداللہ بن سلام اٹھتے اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا، اور آپ کے ساتھ چند ساتھیوں نے کلمہ پڑھا، واپس گئے، سب یہودی پریشان، ماتم شروع ہو گیا۔ بھئی آپ تو مناظرہ کرنے گئے تھے، مکالمہ کرنے گئے تھے، آپ تو علمی بحث کرنے گئے تھے، یہ کیا ماجرا پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو چہرہ دیکھا، میں نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو ان کا چہرہ دیکھ کر میرا دل نے گواہی دے دی یہی اللہ کی آخری نبی ہے۔ مجھے کوئی سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بلکہ یہاں ایک روایت اور عرض کر دوں، جملہ بڑا اعلیٰ ہے، جملہ بڑا اعلیٰ ہے۔ قبول اسلام کے بڑے عرصے بعد نا جناب عمر خطاب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب عمر خطاب امیر المومنین خلیفہ رسول کریم خلیفہ دوم کی خدمت میں بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر نے پوچھا عبداللہ اپنا
اسلام لانے کا واقعہ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے واقعہ سنایا تو جناب عمر نے حیرت کا اظہار فرمایا، پوچھا ہے عبداللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حضور کو پہلے جانتے ہی نہیں تھے، آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی دلیل کی، کوئی جواز کی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، آپ نے کوئی حضور کا معجزہ بھی نہیں دیکھا اور ایمان قبول کر لیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حضور کو پہچانتے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں یا عمر یہ تو ہو سکتا ہے میرا اپنا بیٹا میری کمر کے پیچھے میری بیوی کی خیانت کا پھل ہو، میں نہیں جانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، میری بیوی بتا سکتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اے عمر میں اپنے بیٹے کی پہچان اپنی بیوی کی وجہ سے کرا سکتا ہوں، لیکن اے عمر میں حضور کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر جانتا تھا کہ میں نے ان کا چودھری کا چاند جیسا چہرہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی یہی اللہ کے آخری نبی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام دلیل حق تھے اس کائنات میں، اور ہیں اور رہیں گے۔ تو چہرہ دیکھا ایمان لے آئے، تو میں جو عرض کرنا بات دوسری طرف نکل گئی۔ تو جب ایمان قبول کیا تو پھر یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو چوری کھا رہے تھے یا حلوہ کھا رہے تھے، یا ہماری طرح آج ختم قرآن کی مجلس میں مٹھائی کھا کے بعد میں بھول جاتے کہ قرآن کیا ہے، یہ وہ لوگ نہیں تھے۔ جب ایمان قبول کیا نا تو سخت آزمائش آئی۔ آزمائش آئی، کیا آزمائش آئی؟ کہ خاندان نے رشتہ توڑ دیا، گھروں سے نکال دیا گیا، مرنا جینا ختم، کوئی ان کو رشتہ نہیں دیتا تھا، مفلس ہو گئے، آپ کے سامنے صبح پر چاندہ باپ بیٹھ گئے، اور جو کچھ تھا کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا تو اتنی بڑی قیمت دی کہ اپنوں نے بے خل کر دیا، پہچان چھین لی، کام ہمارا مرنا جینا ختم، رشتے دینے دلانا ختم، اب جاؤ جن کا کلمہ پڑھا ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے روایات میں، یہ جنگوں میں حضور کے ساتھ ہے، یہ جہاد میں بھی حضور کے ساتھ ہے، یہ ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے نظر آ رہے ہیں، قرآن پر عمل پہ آ رہے ہیں۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، ایک طبقے کو آج بڑا شوق ہے صحابہ پر تنقید، یہ جتنا پروسیس قرآن میں ہے نا، جہاں جہاں اللہ اصحاب کو حکم نازل فرماتا ہے تو یہ تربیتی سیشن چل رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ان کو گروم کیا جا رہا ہے، ان کو چمکایا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ دین مکمل ہونے کے بعد تو ایسے کوئی واقعات نہیں، تو اٹھتے ہیں صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ اللہ نے بات کرنے سے پہلے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اور تم ساروں کے ایمانوں پر مجھے شک نہیں ہے، اے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا، یہ جن جن سے میں کلام کر رہا ہوں، اے میرے محمد عربی کے غلاموں، مجھے تمہارے ایمان پہ شک نہیں، اور مومن بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، مجھے تمہارا جہاد بھی نظر آ رہا ہے، مجھے تمہاری قربانیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تمہارا تن من دھن حضور کے خدمت میں قربان ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ادخلوا فی السلم کافہ، کیا وجہ تھی؟ روایات میں لکھا ہے کہ یہ لوگ تھے شریعت موسوی پر عمل کرنے والے۔ اب ایک بڑا بندہ ہے، وہ تازہ کوئی دین کا مسئلہ سیکھے تو سیکھتے سکھاتے روز اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، جو عادتیں ہڈیوں میں ڈل جائے وہ نہیں چھوڑی جاتی، بندے سے نہیں چھوڑی جاتی۔ تو یہودیوں میں چند ایسی چیزیں تھی احترام کی شریعت موسوی میں کہ یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، ہفتے کے دن کی حرمت تھی، شکار جو مچھلی کا تھا اس کی تھی، تو یہ چند ایسی چیزیں تھیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، حضور کی غلامی میں آنے کے بعد بھی ان چیزوں کے لیے احترام دل میں رکھے ہوئے تھے کہ یہ کہتے تھے اچھا حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہاں پر حرام تھی چیزیں تو ہم بھی اپنی احتیاط کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اونٹ نہیں کھایا؟ کتنے ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا دودھ نہیں پیا ہوگا؟ تو کہیں قرآن میں یا حدیث میں یہ تو نہیں آتا کہ لازم پیو گے تبھی مسلمان اور ہوگے، نہیں، ایک حلال چیز کا بتا دیا گیا، کھاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں کھاؤ گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ اونٹ وغیرہ ان چیزوں کی دل میں جا کے
بڑی ایک زندگی گزری تھی، بچپن سے جوانی، جوانی سے ایک میچورٹی، اور بعض لوگ بوڑھے تھے، اس پر شریعت موسوی میں عمل کرتے رہے تھے. تو یہ ایک نیچرل اور قدرتی چیز تھی کہ ان کے دل میں حرمت تھی، وہ غالب تھی چیزیں. تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ حرام نہیں کر رہے تھے، کسی قرآن کی آیت کے منکر نہیں تھے، جہاد سے منہ نہیں موڑا تھا، بلکہ مفلس ہو گئے تھے، دنیا داری کے اعتبار سے غریب ہو گئے تھے. جن چیزوں سے آج آپ ڈرتے ہیں کہ مکان، جائیداد، زمین، شادی، پیسہ کہاں جائے گا، وطن کہاں جائے گا، یہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی تھی. اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا اصحاب بے شک میرا وعدہ تم سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے. الحسنہ کا وعدہ تم سے ہے، جنتیں میں نے تمہیں بانٹی ہے، میں تم سے راضی ہوں. لیکن یاد رکھو جہاں میرے محبوب کی شریعت کی بات ہے، جہاں قرآن کی بات ہے، جو میں نے اسلام حضور پر نازل کر دیا ہے، جو ایمان حضور کی شریعت میں ہے، اگر تم کسی دوسری سابقہ شریعت کو اس پر فوقیت دو گے، فوقیت کیا اگر اس کو ادب بھی باقی رکھو گے، تو تمہاری قربانیاں اپنی جگہ میں قبول نہیں کروں گا. قبول اس وقت کروں گا ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. یہ کون اصحاب ہے؟ جنت کا وعدہ ہے اللہ کا جن سے کہ ہر صحابی جنت میں جائے گا جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. یہ ان لوگوں کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا اس وقت تک مومنوں جب تک پورے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ گے. اگر ان کو اللہ قبول نہ کرے تو مجھے اور آپ کو قبول کر لے گا؟ میرے اور آپ کے پاس گنجائش ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ نہ پائے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. یہ قرآن سیکھنا سکھانا دور کی بات، ہمیں تو پتہ ہے کھانے کے ساتھ کیا سنتیں ہیں. ہمیں تو حلوہ کھانے کی سنت پتہ ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے کھانے کی چیزوں سے پہلے. یہ نہیں پتا کہ تلوار اٹھانا بھی سنت ہے. ہمیں سنت اگر نظر آئے گی نا تو اب تو مسجدوں میں بھی نظر نہیں آتی. کسی کو سمجھاؤ وہ ہر کوئی اپنی اپلیکیشن نکال کے دکھاتا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا حدیث کا واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیا پس منظر ہے. بس یہ عبارت پڑھ لی، کیا پتا اس سے کبھی حدیث بھی کوئی موجود ہو، کیا پتا اس کی تحقیق میں کوئی فرق ہو، علماء نے اور بھی باتیں کی ہو نہ. بس ہر چیز میں کیڑا اور عیب. اور پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، بات تلخ ہے لیکن میں اعتراض آپ پر نہیں کل بات کرنے لگا ہوں، اجماعی بات کرنے لگا ہوں کہ یا پھر سنت یا دین پتہ کہاں نظر آئے گا؟ جنازوں پہ نظر آئے گا. میں نے بڑے غور سے دیکھا اور اکثر میرے دل میں یہ حضرت سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جائے نا ہمارا پیارا تو اس کو کفن پہناتے ہیں. کیا رنگ ہوتا ہے کفن کا؟ لاندہ واسطے جی سفید. کبھی کسی کو دیکھا کالا کفن، نیلا کفن، پیلا کفن، سفید ہی رہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا یہ سفید کفن پہنانا فرض ہے؟ کسی قرآن کی آیت میں لکھا ہو؟ واجب ہے؟ سنت ہے؟ سنت بھی نہیں ہے. یہ سفید کفن پہنانا مستحب ہے. لیکن کوئی بندہ سفید کفن سے ہٹ کر اپنے عزیز کو دوسرا کفن نہیں پہنائے گا. تو اس جنازے میں تو آپ کو مستحب کا بھی خیال ہے لیکن کاروبار میں بیٹھ کے آپ کو سنت کا نہیں پتا. روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو سنت کا نہیں پتا. بھائی سے معاملہ رکھتے ہوئے دین کو نہیں دیکھ رہا. مسجد میں آ کر دوسرے بھائیوں کا حقوق نہیں دیکھ رہا. مسجد کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی معلومات کو نہیں سن رہا.
باقی پورا جو 90% دین ہے، 10% ہے نا نماز روزہ حج زکات، اس سے زیادہ 20% کیا ہے عبادات اور یہ سارے معاملات. چلو 20% لگائیں، 30% لگائیں، پھر بھی 70% قرآن میرے اور آپ سے دور ہے، ہمیں معلوم تک نہیں ہے کیا ہے. پر ہم کہیں ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، کامل مسلمان ہیں. ایک ہی حدیث سناؤں گا، صحیح ستہ میں موجود ہے، اور کسی نے جلدی تلاش کرنی ہو تو مشکات شریف کی دوسری یا تیسرے نمبر پہ حدیث ہے. کھولے مشکات دوسرے یا تیسرے نمبر پہ. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبہ جات، 70 سے زائد. 70 کا لفظ کثرت کے لیے کہ بہت زیادہ شعبہ جات ہے، اور یہ حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ ان شعبوں کو جاننا ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان ایمان کے شعبوں کو جانیں. نہیں جانیں گے تو مجرم آپ ہیں، مولوی نہیں ہے، پیر نہیں ہے، شیخ نہیں ہے، باپ نہیں ہے. اب آپ جوان ہیں، عقل رکھتے ہیں، باقی کام مرضی سے کر رہے ہیں، اور اب آپ قرآن نہیں سمجھتے تو باقی ڈیوٹی سے بھی باہر ہو گئے، اب بالغ ہو گئے. اس کو یہ پوچھا جائے گا کہ بلوغت تک تو نے کیوں نہیں دین دیا؟ بلوغت کے بعد آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو میں یہ عرض گزار ہوں، حضور کہتے ہیں 70 سے زائد شعبہ جات ہیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلا شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پک پوائنٹ بیان کر دیا. یہ جو اللہ کو الہ ماننا، لائق عبادت ماننا، شریک اس کا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا، محمد رسول اللہ حضور کو دل و جان سے اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، یہ پیک سب سے اعلیٰ شعبہ. پھر حضور نے فرمایا سب سے نچلا شعبہ یہ ہے ایمان کا. کس کا؟ سننا ذرا غور سے. ہمارے نزدیک یہ ایمان نہیں، قرآن نہیں، لیکن حضور تعلیم فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا نچلا شعبہ ہے. شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے نچلا شعبہ، لیکن شعبہ ایمان ہے. حضور فرماتے ہیں یہ نچلا شعبہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. کیا کرنا؟ ہم نے ہٹانی کیا، ہم تو موٹر سائیکل ڈنگی کر کے کھڑی کرتے ہیں، ذرا کسی کو نکلتے ہوئے پتا چلے یہ میرے گھر کی جگہ ہے، میری چوکھلاہٹ نظر آئے، راستہ کھلا، کیا کرنا ہے؟ گاڑی پارک کر دیتے ہیں. ابھی گلی آدھی سے زیادہ بند، کیوں؟ میرا حق زیادہ ہے. حضور نے فرمایا نہ، تکلیف دہ چیز. باقی حدیثوں میں نا اس نے خار ڈالتا ہی نہیں، ایسی چیز، پتھر، لکڑی کا ٹکڑا، کوئی چھوٹی موٹی چیز جس سے کوئی ایذا پہنچتی ہو، اگر اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا جائے، ایک طرف رکھ دیا جائے، تو حضور فرماتے ہیں یہ ایمان ہے. بات لمبی ہوگی، اس پہ اجر و ثواب بھی حضور نے بیان فرمایا ہے، مغفرت تک ہو جاتی ہے بندے کی. لیکن میں یہاں سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ نے کانٹے کی ٹہنی، پتھر یا کوئی چیز تکلیف دے ہٹائی یا راستہ کھلا کیا کہ آنے جانے والوں کو آسانی ہو. آپ کو نہیں پتا کہ وہاں کافر فائدہ لے گا کہ مسلمان، آپ کو نہیں پتا کہ انسان فائدہ لے گا کہ جانور. آپ نے بس چیز ہٹائی اور مدینے سے ایمان کی ضمانت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ اقرا شریف. آپ نے وہ تکلیف دہ چیز ہٹا دی. مدینہ پاک سے آپ کو ایمان کی صدا آ رہی ہے. یہ دین کون سیکھے گا؟ پھر میں یہ حدیث مکمل کروں. تیسرے جملے میں اس حدیث میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شرم و حیا ایمان کے شعبوں میں سے اہم شعبہ ہے. یعنی جدھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہو نا، اس کے ساتھ ساتھ ذہن کو کھولو. جو شرم ہے اور حیا ہے، یہ بھی ایمان کا اہم شعبہ ہے. اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر ایمان کیا ہے؟ ڈگمگا رہا ہے. ایمان مکمل نہیں ہے. یہ ایمان سیکھنا ہے. حیا اور شرم حضور فرما رہے ہیں اہم شعبہ ہے. مجھے بتائیے نا، کہاں پر اسلام نظر آتا ہے؟
کہیں نظر آتا ہے؟ دور دور تک کوئی نہیں. میں نے جہاں مرنے کی بات کی چلو وہاں کفن تک تو نظر آ جائے گا, یا جلدی جلدی منجی اٹھاؤ دفناؤ سنت ہے یہاں تک تو نظر آئے گا, لیکن دفنانے کے عین بعد اور آگے کہیں تک نہیں اسلام. خوشی مل جائے تو بزرگ لوگ سکھایا کرتے تھے سجدے میں چلے جاؤ. ہمیں خوشی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم بار خسرے بلا کے نچاتے ہیں, ہم کنجروں کو بلا کے گانے بجانے کرتے ہیں, ہم شرابیں کھولتے ہیں, ہم جوؤں کی مجلسیں کرتے ہیں, ڈھول باجے بجاتے ہیں, رقص کی محفلیں کراتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ دین ہے. اور کسی کو روکا جائے نا تو کیا کہتا ہے, اور جا دین, یہ دین کو ان چیزوں میں شامل نہ کرو, یہ ہماری خاندانی روایات ہے. یعنی آپ کی پستی دیکھیے, وہ کالی بلی ہے نا, وہ موٹر سائیکل کے آگے سے تیرے پیدل کے آگے سے گزرے, وہ اوہو بدشگنی ہو گئی. اللہ کہتا ہے پتہ بھی میری مرضی سے ہلتا ہے, اور تیرے ایمان کا یہ حشر ہو گیا کہ بلی آگے سے گزر گئی, تو نے کہا میرے لیے بدشگنی ہے, میری کھپی آنکھ پھڑک رہی ہے جی. اللہ کہتا ہر شر اور خیر میرے ہاتھ میں, ہر چیز کی قدرت میرے پاس ہے, میرے حکم کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. تیرا ایمان کدھر گیا؟ پھر کھانے کی سنت ہے سب کو یاد. یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ کے گھر مبارک میں اگر جھاڑو مار کر بھی کچھ جمع کیا جائے نا تو 4-5 چیزیں بیان ہوتی ہیں. ایک پیالہ, وہ کھجوروں کی بنی ہوئی وہ بستر, زمین پہ لیٹنے والا, 1-2 برتن. بعض حدیثوں میں جو لکھے ہیں تو بالخصوص یہ جملہ, نہ سونا نہ چاندی نہ دنیا کی کوئی اسباب, نہ ہی خوراک کا ذخیرہ, اگلے دن کی خوراک تک گھر میں موجود نہیں ہوتی تھی. روز کی روز. ہاں دیوار پر ایک روایت میں 9, ایک میں 11 اور اس سے بھی زیادہ کہ حضور کی دیوار پر تلواریں اسلحہ لٹکا ہوتا تھا جہاد کے لیے. جس گھر کے اندر کھانے کے لیے 4-4 5-5 ایک ہفتہ سیدات فاطمہ فاقے کاٹتی ہیں, حضور خود فاقے کاٹتے ہیں, حضور کی ازواج فاقے کاٹتی ہیں. جس گھر میں سونا چاندی کا ایک ڈھیلا نہیں ہوتا, آ جائے تو شام سے پہلے حضور تقسیم فرماتے ہیں. جس گھر میں کچھ نہیں ہوتا وہاں پر تلوار جہاد کے لیے لٹکی ہوتی ہے. یہ سنت نہیں یاد آئے گی, یہ دین یاد نہیں آئے گا. کیا اللہ نے جہاد قرآن میں فرض نہیں کیا؟ کیا اللہ نے صرف حلوہ کھانا جائز قرار دیا؟ کیا حلوے کی سنت کو برقرار رکھا؟ مظلوم کی آواز کے لیے اللہ نے کوئی بات نہیں کی؟ کیا قرآن میں مظلوم کا حق بیان نہیں فرمایا اللہ نے کہ تجھ سے پوچھو گی؟ صوفیان ہے تو ان حدیثوں کہتا ہے یہاں تک بات کی, اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ ظلم اگر مشرق میں ہوگا تو مغرب والا بھی شریک ہوگا. مشرق میں ہوگا اور مغرب والا خاموش بیٹھا رہے گا تو وہ بھی شریک ہوگا. کیوں؟ اس نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, اس نے مظلوم کا ساتھ کیوں نہیں لیا؟ شامل ہے. آج بھی اگر قرآن نہیں کھلا سامنے اور ہم نے نہیں سمجھا تو پھر تو ہم گناہگار ہیں. ہم شامل ہیں, بالکل شامل ہیں. ہم نے تو صرف یہ سمجھا کہ سوشل میڈیا پر تصویر چڑھائیں. غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ بھی ہو گیا, فلسطینیوں کا ساتھ بھی ہو گیا, بائیکاٹ بھی ہو گیا, حدیث چڑھا دی, دین پہ حمل بھی ہو گیا. اور اکثر و بیشتر دیکھا ہے جو آباد حدیثیں آیتیں بہت زیادہ روزانہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں نا, سب سے زیادہ بے عمل وہی ہوتے ہیں. میں نیکوکار دکھوں, بھائی مومن ہے تو آپ کی ذات سے خوشبو آنی چاہیے. آپ تو لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے محافظ اور امین نظر آنے چاہیے. حضور نے تو ایمان کی یہ پہچان دی ہے. تو آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, جب ایک بزرگ کا غصہ, کوئی ایک کیفیت, کوئی کبھی کبھار آ گیا, آپ تو روز دیکھیں
کہ گلی محلے میں کوئی پاس سے یوں تھوڑا سا اکڑ کے گزر جائے دوسرا اس کو گالی دے گا، اوئے روڈ میں کوئی ہلکا سا ٹچ ہو جائے گالم گلوچ شروع. کیسی مومنی ہے، کیسا ہے، کیسے معاملات ہیں. تو حضور نے سیکھنے کا حکم دیا ہے، سیکھنے کا. اجر و ثواب پڑھنے کے بھی پڑھے ہیں. میں عرض کر دوں جو صحیح پڑھتے ہیں چلو ان کو تو ہے ہی ہے، جو ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھتے ہیں نا، حدیث رسول میں تو یہ لفظ بھی موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے اس بندے کو. جو ٹوٹا پھوٹا جو کہتے ہیں نا میں قرآن اگر وہ انگلی پھیر پھیر کے بھی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل. حق ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ بھی معلومات دی ہے کہ کوئی بیٹھ کے نا ایک آیت کو سمجھ لے گا تو اس کو کئی ہزار نفلوں سے بڑھ کے ثواب عطا ملے گا. ایک آیت کو اگر وہ سمجھ کر پڑھے گا، سیکھ لے گا، دل میں بسا لے گا، تو وہ ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا اور دل سے تسلیم کرنا، اس کا گزارے گا یہ چند لمحے کئی نوافل سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا کرے. تو اس قرآن سیکھنا اور سکھانا، اس بات پر غور کریں. حفظ ہو گیا، سال بعد کھڑے ہو گیا مصلی پہ. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حفاظ کرام رمضان آتا ہے تو شعبان میں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، شیف شوف کوئی نہیں کراتے، ذرا چلو داڑھی آ گئی، مصلی پڑھایا، چاند رات کو ماشاءاللہ چمکتی بوتھی باہر نکلتی ہے. یہ کیسا قرآن سیکھا؟ بس یہ نہیں، یہ بڑے درد کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے. اعتکاف بیٹھے ہیں جی میں نے سنت ادا کی، 10 دن اللہ کی، وہی اعتکاف والا مارکیٹ میں زنانیوں کو دیکھتا نظر آئے گا. وہ لیلۃ الجائزہ جس دن مزدوری لینی آخری رات، کہ اللہ کے حبیب فرمائے کہ پورے رمضان میں جتنے لوگ جہنم سے رہائی پاتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اس ایک رات میں اللہ آزاد فرماتا ہے جہنم سے لوگوں کو. اعتکاف بیٹھ کے باہر پھر رہے ہیں، کیا جی شاپنگ کرنے گیا تھا. کیا شاپنگ کے بغیر عید نہیں گزر سکتی؟ کیا عید سے پہلے تو تیاری نہیں کر سکتا تھا؟ ان تاک راتوں کو تو نے اجڑنا تھا. کون سیکھے گا اس کو؟ آخری حدیث سن لو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ مارنے سے محبت ثابت نہیں ہوگی. آپ کہہ دیتے ہیں نعرہ مار لیا بات بن کی، جان چھوٹے کی قیامت کے روز نہیں. اللہ کے حبیب ممبر مبارک پر چڑھ رہے ہیں. پہلے یہ 3 سٹیپ بنے نا، ہر ممبر پر 3 سٹیپ ہوتے ہیں. پہلے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. دوسرے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کو تعجب ہوا، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آج یہ معمول سے ہٹ کے معاملہ دیکھا. حضور نے فرمایا جبریل آیا تھا. جب میں نے قدم رکھا 3 باتیں بیان کی گئی. پہلے 2 باتیں عرض کرتا پھر تیسری عرض کرنی ہے بڑی قیمتی. حضور کریم نے فرمایا کہ اس نے 3 دعائیں کی. اور کیا کی؟ پہلے کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے انہوں نے اس کی خدمت کر کے، اس بندے نے خدمت کر کے ان سے جنت حاصل نہ کی تو اس نے کیا کیا؟ تباہ و برباد ہو گیا، رحمت سے محروم ہو گیا. وہ شخص جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت سے جنت حاصل نہ کی. حضور بدعا میں آمین کہہ رہے ہیں. بدعا جبریل کر رہا ہے اور جبریل اپنی مرضی سے آ کے نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور پھر اس میں اللہ کے محبوب بھی شامل ہو کر کہتے ہیں آمین. جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور جنت حاصل نہ کرے. دوسرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. خطرناک بات ہے. تیسری چیز، مسجد میں بیٹھ کے نا وقت آ جائے کسی مجلس میں بیٹھے ہو، اذان شروع، سارے کہیں گے جی اذان ہو رہی ہے چپ کر جاؤ. نعت کو تلاوت کو رکا دیں گے. اللہ وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ مجلس چل رہی ہے تو آپ چلنے دیجئے، بعد میں اپنی اذان کہہ دیجئے. یہ ایسی بدو قوم ہے کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہے، درس و بیان ہو رہا، کہتے ہیں اس کو روک دو اور پہلے اذان.
گھر میں ٹی وی پہ خبرنامہ چل رہا ہے، اس وقت یہ حکم یاد نہیں ہوگا. 4 دوست بیٹھے ہو، کسی کو یاد نہیں ہوگا. سودے کے پیسے گنتے ہوئے کوئی یاد نہیں کرے گا. سودا بیچنے اس بات کو کوئی یاد نہیں کرتا. اس وقت اللہ رسول کا نام نہیں ہوتا، حضور کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو یاد نہیں. یہ حضور نے کہا. اور جنت کا راستہ بھولنے کی بات بھی. اور تیسری اہم چیز، آج بھی موقع ہے، 25ویں رات ہے. 25ویں رات ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی اگر پورا رمضان کچھ نہیں کر سکا نا تو ان آخری راتوں کو آباد کر لے. ان آخری راتوں میں بھی نہیں کچھ کر سکا. سارے دن بیت گئے اور توجہ آ گئی، جاگ آ گئی، رجوع ہو گیا، تو صدق کے دن سے چاند رات کو سجدہ ریز ہو کے آنسو پانا شروع کر. سبحان اللہ. اور یہ جو بددعا حضور نے فرمائی، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. کہ حضور کریم نے آمین فرمایا اور جبریل نے دعا کی کہ تباہ و برباد ہوا وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی بخشش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صحابہ میں ذی وقار ہے. بات اخلاص کی ہے، نیت کی ہے. آج آپ اخلاص کو درست فرما لیں گے، نیت کو درست فرما لیں گے، قدم ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کریں گے. آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو لائف اس ٹریک پر آ جائے گی. ایک دن میں کوئی مکمل مومن نہیں بنتا. روزانہ اپنے اوپر کام شروع کیجئے. اور کام کیا ہے؟ کام یہ نہیں ہے بیٹھ کے اشعار اور قوالیوں میں آپ کے اوپر ہوگا. یہ قوالیاں ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی جو صاحب نسبت اور صاحب شریعت لوگ تھے. یہ پھر اللہ سے تعلق جوڑا کرتے تھے وجد میں جا کر. پہلے اپنی تربیت قرآن سے کیجئے، حلال و حرام کو جانیے، اس کے بعد یہ محافل آپ کو فائدہ دے گی. تو اپنی ذات کے اوپر جو آپ نے کام کرنا وہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے اور اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اور جس بندے نے فلاح پانی ہے، میں نہیں کہتا وہ سنی ہو جائے، بریلوی ہو جائے، شیعہ ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، وابی ہو جائے، سب کو ایک طرف رکھو. ایک بات پلے باندھ دو بس، اختلاف سے بچو. مرکز مدینہ منورہ اور اللہ کی ذات، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو. لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دو. ہمیں پیدا کیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اللہ نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں مناظروں کے لیے، ہمیں جنتی اور غوثی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ہمیں کافر اور مسلم کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ہمیں کسی کی ذات کو عیب اور زخم لگا کر اس کو حق یا باطل کہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ہمیں پیدا کیا گیا اپنی بندگی کے لیے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنے لیے پیدا کیا. تو ان اختلافات سے بچتے ہوئے کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھنا پڑے، کوئی ادھر رکھ کے پڑھنا پڑے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا پڑے، لیکن خدا کے لیے اخلاص سے اللہ کے لیے پڑھے. جھگڑوں کے لیے نہ پڑھے، یا مسجد میں آ کے رفع یدین کرنا تو یہ دکھانے کے لیے نہ پڑھے. پڑھے. حضور نے رفع یدین بھی کیا. کون سا حنفی، کون سا سنی بریلوی کہتا ہے؟ ہماری مجالس میں تو کوئی نہیں کہتا. کوئی رفع یدین سے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. ہم تو فقط یہ کہتے ہیں کہ تحقیق دیکھو کہ حضور کا آخری دور مبارک کیا تھا، اس پر احادیث موجود ہیں. اور اگر 2 بندے آپ حدیث کی تاریخ سے نکال دیں آج کے 100 سال میں، ایک البانی اور دوسرا یہ جو ابھی کو مان کے جو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن یہ اپلیکیشنوں میں اس کی تحقیق آ گئی شیطان کی. اس کا زئی، کیا نام تھا اس کا، یوسف زئی ایسا کچھ نام ہے اس کا، بہت بڑا، وہ مانتے ہیں اس کو. ان 2 بندوں نے جو 2 باتیں پسند تھیں وہ حدیثیں صحیح
اور جو نہیں پسندی وہ ضعیف. پوری امت 99% جس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں یہ 2 بندے اس کو ضعیف مان رہے ہیں. تو میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، عقل کی اور دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں. جس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی سودا نہیں ہوتا نا وہ اختلاف بیچتا ہے، وہ اختلاف بیچتا ہے. اس سونا بزرگ چشتی صاحب بیٹھے ہیں اور جن کے پاس سودا ہونا ان کو تقریر بھی نہیں کرنی پڑتی. سبحان اللہ. وہ بیٹھے ہوتے ہیں اندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ. اور بغیر بات کیے بندے کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں جہاں پر ساری عمر محنت کر کے کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو وہ جو بزرگ تھے نا، جو گزر گئے، بڑے بڑے بزرگ، خواجہ محبوب الرحمان کی بات کریں جن میں سے آج مجمع کے لوگوں نے زیارتیں کی ہے، یا گوئرشی والے چھوٹے لالا جی کی ہم نے زیارت کی ہے، اس طرح کے چند 5-6 بزرگ موجود تھے. بولتے کم تھے لیکن کیا تھا، صحبت میں کوئی آتا تھا اللہ سے ملا دیتے. سبحان اللہ. سنت کے پیکر تھے. تو یہ آج کی پیری مریدی جو چل رہا ہے یہ اس میں سے بھی وہ نظر نہیں آتے تھے. بھرے ہوتے تھے اندر سے، ذکر، فکر، عبادات اندر ٹھاٹے مارتی تھی، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جو آتا تھا لے کے جاتا تھا، سودا موجود تھا. اور جس کے پاس سودا موجود نہ ہو پھر وہ اختلافی باتیں نکالے گا. یہ یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی پیسے کمانے کے لیے اختلافی باتوں کو لایا جاتا ہے، چونکہ لوگوں کو شیطان جو ہے نا ہر رنگ میں صورت میں موجود ہے. تو یہ سودا لڑائی جھگڑے والا دکھتا ہے. ادھر باہر کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آزمائیے گا سارے بھائی کبھی کر کے دیکھنا کہ آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے نا سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں رکے گا. ٹھیک ہے؟ اور آپ کھڑے ہو کے 2-3 موٹی موٹی گالیاں نکالیں، آپ کے ارد 10-12 بندے اکٹھے ہو جائیں گے. ہجوم لگ جائے گا آپ کے پاس، دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے. لیکن وہاں آپ کو اللہ شریف پڑھنے ہوں گے، درود شریف پڑھنے کوئی آپ کے پاس نہیں رکے گا. تو یہ یاد رکھیں، پلے باندھیں. کوئی ہمارا بھائی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کسی مذہب فکر سے تعلق رکھتا ہے، ہماری اہل سنت و جماعت سے ہے یہ نہیں. یاد رکھنا مقصد ہے اللہ سے جڑنا، مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری. اگر اس میں کامل ہو تو قبر میں بھی حشر میں بھی نجات ہے. اگر اس میں نہیں تو پھر کون سا صحابی کیا کر کے گیا، کس نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا، یہ فقط ٹھوکر نہیں رہ جائیں گی، قبولیت کوئی نہیں ہونے لگی. اور اللہ کی نماز پڑھو صحیح اور قرآن پڑھو صحیح، اور جہاں پڑھتے ہو کسی اختلافی کی بات سنتے ہو تو پھر وہ جو اختلاف کر رہا ہے نا اتنا موقع ضرور دو کہ اس کو آنکھیں بند کر کے اس پر تسلیم نہ کر لو، بلکہ کیا کرو، دوسرے مسائل کے پاس جا کے اس کی تحقیق کو بھی پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی. تو یہ بات یاد رکھیے، میں خانوادہ عیدگاہ شریف کا ایک ادنا سا خادم ہوں. میں حضرت سیدنا حافظ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مقدس کا ایک خادم ہوں، چھوٹا سا ادنا سا مسکین ان کا خادم ہوں. میں اعلانیہ عرض کر کے جا رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت اولیاء کی جو جماعت ہے یہ حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ کو مانتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. کوئی اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی مرضی سے دیتا ہے، اللہ کی عطا کرنے سے دیتا ہے. دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. کوئی کرتے ہیں تو کرتے رہے. کیا اہل حدیثوں میں مکسنگ نہیں ہے؟ دیوبندیوں میں نہیں ہے؟ اسی طرح سنیوں میں بھی بڑے لوگ پیدا ہوتے جنہوں نے اپنے من گڑا تو چیزیں بنائے. لیکن اس میں تم گولڈے والے سرکار کو نہیں پکڑ سکتے، عیدگاہ والے سرکار کو نہیں پکڑ سکتے، سیاہ والے سونے کو نہیں پکڑ سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے امام تھے جن کے پیچھے پوری امت نے ہاتھ باندھے. کیا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہر مکتب فکر میں یہ تحریری طور پر دستخط نہیں کیے تھے کہ ہماری ساروں کی تائید ہے پیر میر علی
کیا تمام امت نے دیا تھا؟ آج پیدا ہو گئے کہ ان کی ذات پر ایسی ہوتی ہیں، وہ سارے پاگل تھے۔ تو ابا ذی وقار قرآن کو سیکھیے، جہاں حلوہ اور میٹھا سنت ہے وہاں تلوار بھی سنت ہے۔ جہاں پر مسجد میں آنا، نماز پڑھنا سنت ہے، دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، اسی طرح مسجد سے باہر نکل کر میٹھی زبان بھی ایمان ہے۔ دوسرے بھائی کا حق ادا کرنا، اس کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے کرو، وہ بھی ایمان ہے۔ بیماروں کی تیمارداری بھی ایمان ہے۔ اپنے سے نچلے طبقے کی مدد اور خدمت کرنا بھی ایمان ہے۔ خیر اور بھلائی کا اپنے آپ کو منبع بنانا بھی ایمان ہے۔ راستے سے تکلیف کو دور کرنا بھی ایمان ہے۔ شرم و حیا نظر کو جھکانا بھی ایمان ہے۔ توڑ کو مکمل رکھنا، حرام اور حلال میں تمیز کرنا بھی ایمان ہے۔ ان سارے شعبہ دار کو جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ تو آج کی اس رات میں اور آج کے اس ختم قرآن سے اس عہد کو لے کے جائیے کہ ہم نے ایمان پورا حاصل کرنا ہے۔ ہم نے پورا اسلام سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے، تیرا میرا منہ کری نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے منہ اٹھائے اور آ جائیں۔ یہ اس مالک کی توفیق ہے۔ اگر وہ قبول کرتا ہے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سوجھ کو جتا کرتا ہے۔ تو توفیق مانگو کہ اللہ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ فرمائے، تمہیں قبول فرمائے۔ وہ قبول کرے گا تو اس کی بارگاہ میں چل سکتے، نہیں کرے گا تو رلتے رہو گے، ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ آج اخلاص سے نیت باندھو اور آج کی اس عظیم رات میں سجدہ ریز ہو کر آنسو بہاؤ کہ الہی ہم تجھ سے تیری ذات کو مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیرے پیارے دین کو مانگتے ہیں، تیرے سے ایمان مانگتے ہیں، اور اس ایمان کے تحت جو برکتیں مانگنی ہیں، اربوں خربوں مانگنے ہیں، درجن 2 درجن 4 درجن بچے مانگنے ہیں، 10 کوٹھیاں مانگنی ہیں، 10 گاڑیاں مانگنی ہیں، مانگو، لیکن پہلے حقیقی زندگی کی کامیابی مانگو۔ اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور اسلام۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کا پیارا دین اور تابعداری۔ پہلے اس کو مانگو، اس میں کامیاب ہو گئے تو دنیا میں بھی عزت والے اور آخرت میں بھی عزت والے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس سے خیر کو قبول و منظور فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب علامہ حافظ عرفان صاحب اور جناب عامر صاحب کا کہ جن کی وساطت سے مجھے جناب چشتی صاحب کا اور دیگر بزرگوں کا حکم وصول ہوا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع اور عزت افزائی فرمائی کہ مجھے یہاں کوئی خدمت کے لیے، کچھ پیغام کے لیے آپ نے بلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے نجات کا باعث یہی بات بنے گی کہ اگر ایک ساتھی بھی صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر گیا تو میری بخشش اسی پر ہو جائے گی۔ نہ تو پیری مریدیوں کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے نذرانوں کی ضرورت ہے۔ آپ سے یہی عرض کر کے جاؤں گا، اپنی دعا میں یاد فرما لیں گے، اور اگر مجھے یاد نہ بھی کریں بس اخلاص سے اپنے رب کو پکار لیں گے تو میری مزدوری مجھے حاصل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام، شمع بزم ہدایت پلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پلا کو سلام کیجیے نصیر
اور پھر کیجیے آگے نصیب اور پھر بھیجیے ان کی صورت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع رز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دینے آئیگی جو قبر میں حوصلہ دینے آئیگی جو قبر میں حسن دیدار صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسے خدمت کے قدسی کہے آرزاں جان بھی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ غوث اعظم گنج بخش فیض عالم از تو فیض غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے ایمان اعظم صدقائے ایمان اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے اپنے جلووں میں جھوم کر ہم گل گنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ خدا کے لاڈلے
اور پیارے رسول یہ سلامی جو بھی محبت کا عقیدت اور نذرانہ پیش کیا گیا بالخصوص اس مسجد پاک کی جو قرآن پاک کی تکمیل کی دی گئی، یا اللہ تمام دستی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتے قبول فرما۔ آقا پاک دے وسیلے دے نال تمام انبیاء تمام رسول حضور دے پیارے والدین کریمین آپ کی اہل بیت ازواج مطہرات امہات المومنین خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین خاندان نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ بزرگان دین اور بالخصوص یا اللہ اس مسجد دے نال محبت فرمائے والی عظیم ہستی جناب صوفی عبدالخالق صاحب کی خدمت پیش کرنے قبول فرما، اور جتنے بزرگ جنہوں نے اس تعمیر ترقی اس کی خدمت اس سال تاج آپ کی جوار رحمت موجود ہے، یا اللہ بالخصوص انہوں نے ثواب پیش کرنے قبول فرما۔